گزشتہ جمعے ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دیکھو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں فرق مراتب ہے. اللہ نے بھی لوگوں کے اور اہل ایمان کی رعایت رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں پوری بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سمجھایا. ایک طرف پر حضرت ابو بکر کا ایمان ہے اور دوسرے طرف پر ہم کمزوروں کا ایمان ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے خرچ کرنے کی کیا ترتیب تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلیں گے تو اس کے لیے کچھ اعانت کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا اس کو میں نے تقسیم کیا. آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اٹھا کر کے لایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اور فرماتے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی تک جتنی میں نے کوشش و جتن کی تو حضرت ابو بکر سے میں کہیں آگے نہ نکلا. اگر وہ کوئی دن ہے اور کوئی عمل ہے جس میں ابو بکر سے بھی آگے نکل سکوں تو شاید وہ آج کا دن ہے کہ میں جو کچھ لایا ہوں اور جتنا لایا ہوں تو شاید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نہ لا سکے. تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ دیکھا حضرت ابو بکر آ گئے اور جو کچھ لے کے آ رہے تھے جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے اطمینان بھی ہونے لگا کہ آج تو واقعی میں ان سے آگے نکلا. تو فرمایا کہ وہ لا کر کے انہوں نے بھی رکھ لیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ ہم سے پوچھا تو مجھ سے آپ فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے تم؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا کر کے میں لے کے آیا ہوں آپ کے قدموں میں ڈالا اور آدھا میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا. فرمایا اچھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا اس سب کو اٹھا کر کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھا. تو فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے نام، اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے آگے کہیں بھی نہیں نکل سکتا. اللہ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کتنے دیا، اللہ کو اس کی ضرورت یہ ہے کوالٹی کی کہ دیے کس طرح. تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ مال کم ہے لیکن سب لا کر کے رکھ دیا. لہذا اگر آج کے دور میں مال پر بچھو سانپ بن کر کے اس میں ماں کا حصہ نہیں ہے، باپ کا حصہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، تو یہ تو چوکیدار ہی ہے. اسٹیٹ بینک پر باہر چوکیدار نہیں کھڑے ہوتے، واچ مین اور بندوقیں لے کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ماں بلبلاتی ہے اور 2 روپے دے دیتے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے ماں کے لیے یہ کر دیا، میں نے ماں کے لیے یہ کر لیا، میں نے باپ کے لیے یہ کر لیا اور میں نے رشتہ داروں کے لیے یہ کر لیا. میں اور آپ کرنے والے کون ہیں؟ کیا اللہ اگر توفیق نہ دے میں ایک سانس لے سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ سب کچھ اللہ کے قبض قدرت میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام ابو بکر ہے اور آپ کا لقب 2 ہے، ایک صدیق اور دوسرا عتیق. ایک صدیق، دوسرا ہے عتیق. اور آپ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق. یہ صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جو لکھا ہے محدثین نے وہ یہ ہے کہ آپ پر جس وقت اسلام پیش کیا گیا آپ نے بغیر تردد و بغیر قیل و قال کے فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً. اور آپ وہ واحد انسان ہیں کہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ غلام تھے،
نہ آپ کے ساتھ ان کو کوئی رشتہ تھا، نہ آپ کے ساتھ اس ترتیب پہ کوئی اور بات تھی، آپ ایک آزاد اور حر تھے، اور جیسے آپ پر اسلام پیش کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھ لیا، اور آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جن پر بھی اسلام پیش کیا ان سب میں ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے تردد کے بغیر اسلام کو قبول کیا، جبکہ آپ سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو چکی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی نسبت گھر والی کی تھی، آپ کی گھر والی تھی، آپ کی بیوی تھی، اسلام لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے مسلمان ہوئے، بچے تھے، لیکن وہ آپ کے زیر کفالت تھے، رشتہ دار تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، وہ آپ کے غلام تھے۔ ان تینوں کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا۔ چوتھا حضرت ابو بکر ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، آپ نے جیسے ان کے اوپر اسلام پیش کیا فوراً مان لو، اس لیے آپ کو کہتے ہیں صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے آپ مہلت دے دے، میں مشورہ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک تھے حضرت ابو بکر کہ اسلام پیش کرنے کے ساتھ فوراً مان لیا، اور پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، صرف 2 سال، اور 2 سال چھوٹے ہونے کے ساتھ آپ کے ان کے ساتھ قرب، محبت، تعلق اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ ایسے قرب کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ شام چلے گئے تھے، اور شام میں انہوں نے خواب دیکھا، تو ایک راہب کے پاس پہنچ کے ان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے خلیفہ بنو گے، نائب بنو گے، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دی اور آپ نے اسلام پیش فرمایا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ آپ مارتے کیسے ہو، زندہ کیسے کرتے ہو، تو اللہ نے پوچھا کہ کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن دل تو مطمئن ہو جائے۔ پھر راستہ بتلایا اللہ نے کہ اب یہ آپ کر لو تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طریقے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جی آپ، میں نے تو ایمان لایا لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نبی ہیں تو کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر آپ نے شام میں جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کو کیا بتلائی گئی؟ بس اس نے کہا جی اب یقین بالکل پکے آج کہ یہ تو میں نے کسی کو بتلایا ہی نہیں تھا، اور آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ اور دوسرا لقب ان کا ہے عتیق۔ عتیق بمعنی آزادی کے، اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھائی ہوئے وہ سب فوت ہو گئے، اور جب ان کی باری آئی تو والدہ خوب دعائیں کرنے لگی، خوب دعائیں کرنے لگی، اور وہ دعا یہ کرتی تھی کہ یا اللہ یہ جو اب کے دفعہ اس دفعہ آپ مجھے بیٹے دے رہے ہو اس کو موت سے آزادی عطا کر دیں۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو زندگی دی، بچ گئے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عتیق۔ لیکن بعض دوسرے حضرات نے اس کا وجہ ایک اور لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کو ایک دفعہ اپنے ساتھ لے کے گئے عبادت کے لیے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو بت خانے میں لے کے گئے۔ اب ابو قحافہ نے وہاں عبادت شروع کی، اور یہ جا کر کے طرف پر کھڑے ہو گئے، ان کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب جب وہ عبادت سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابوبکر کو بلا کر کے کہنے لگے بھائی اس کے سامنے پوجا کر، عبادت کر۔ اس نے کہا ابو آپ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو قحافہ وہاں سے ہٹ کر کے باہر گئے اور ان کو کہا تو عبادت کر، پھر چلتے ہیں۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جا کے بت کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم کسی کو ضرر دے سکتے ہو، مجھے کانے دے سکتے ہو؟ تو بت کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، پتھر اٹھا کے توڑ دی اور بت کو توڑنے کے بعد وہاں سے چپکے سے نکل گئے۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے تو پیچھے سے ان کے والد ابو قحافہ اندر آئے اور دیکھا کہ بت توڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا۔ وہاں سے سیدھے گھر چلے گئے اور گھر میں پوچھنے لگے ابو بکر کہاں ہیں؟ بار بار دہرا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کی امی آئی اور پوچھا کیوں پوچھتے ہو میرے بیٹے کی؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو میں عبادت کے لیے ساتھ لے کے گیا تھا اور وہاں جا کر کے ہمارے خدا کو توڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ کہنا، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے خواب دیکھا اور مجھے بتلایا یہ گیا کہ تیرا بیٹا صدیق ہے، دنیا میں اس کو صدیق کہا جائے گا اور پیٹ میں ہم اس کو عتیق کہتے ہیں، اور یہ آخر الزمان کا رفیق ہوگا۔ تو میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے ان کو چھوڑا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی کو اگر ہم پورا دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا محبت اور تعلق ابتدا سے لے کر کے انتہا تک آدمی کی عقل حیران رہ جاتا ہے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں تو یہ دوسرے ہیں، اور کہیں آپ پہلے ہیں تو نبی دوسرے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو دیکھو حج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے سال ان کو بھیجا اور امیر ان کو بنایا کہ آپ جائیں ان سب کو حج کروائیں۔ لہذا پہلے امیر آپ بنے اور صحابہ کو حج کروایا، اور دوسرے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر بنے اور صحابہ کے ساتھ حج کیا۔ آخری وقت میں آپ بیمار ہیں، حضرت ابو بکر کو حکم فرمائے مرو، حضرت ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نماز کے لیے آگے ہو گئے، 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 2 رکعت انہوں نے پڑھائی۔ یہاں آپ امام اول ہے، 2 امام حضرت ابو بکر، پہلے امام ابو بکر، دوسرے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب غار پر پہنچے تو پہلے خود داخل ہوئے کہ میں اندر دیکھ لوں کوئی موذی چیز نہ ہو، دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہے تو دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے، اور اللہ نے ایسی زبردست زندگی ان کو عطا کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں 181 احادیث آپ کے فضیلت پر ہے، جس میں سے ایک حدیث حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ہے، اور 14 احادیث وہ خلفائے راشدین اور حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے، اور باقی یہ تمام حضرت ابو بکر کے فضیلت پر ہے۔ اور اللہ نے ان کو اتنی عجیب مشابہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دی تھی کہ مزاج، سوچ، بات کرنا، چلنے میں، بیٹھنے میں، اولاد میں، ان تمام چیزوں میں، احکامات کی تنفیذ میں حضرت ابو بکر کو بالکل مماثلت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دیکھو بدر کے قیدی آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا سب کو قتل کر دو، ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دو اور ان کے گردنیں اڑا دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ لے کر کے ان کو چھوڑا جائے، فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جس نے 10 آدمیوں کو پڑھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ یہ جو رائے ان کی تھی یہی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن بتایا نہیں، جو ان کے دل میں آ رہا تھا وہ ان کے دل میں بھی آ رہا۔
اور پھر اس وقت ہمیں دنیا والے پیغام دیتے کہ تم تعلیم یافتہ بنو، جبکہ ہمارا آغاز اقرا سے ہے۔ سب سے پہلا حکم جو قرآن کا ہے، فرمایا پڑھ۔ اور یہاں دیکھ لو کہ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، فرمایا کہ 10 کو پڑھا کر کے تم آزاد ہو۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب صلح فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بے چین تھے، پریشان تھے۔ آ کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، پوچھا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہے۔ فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جاؤں گے۔ فرمایا یہ کافروں کے لیے جہنم نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ تو فرمایا پھر یہ کس قسم کا فیصلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، اللہ جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ خاموش ہو کر کے اٹھ کے نکلے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے ملے، تو ان سے بھی یہی تینوں سوالات کیے، اور پھر پوچھنے لگے کہ اس قسم کے فیصلہ کیسے کیا گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ تو کہنے لگا بالکل معلوم ہے۔ تو کہنے لگا پھر آپ کو اختیار کیسے ہے کہ یہ بات کہتے ہیں؟ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے امر و حکم سے کیا۔ دیکھو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ، یعنی سوچ اور فکر، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور پھر یار یہ بھی ذرا دیکھ لو کہ خیبر میں جو باغ فدق کا واقعہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس باغ کے جتنی آمدن تھی وہ بنو ہاشم کے نوجوانوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ان کی شادیوں پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کا دور جب آیا آپ نے بھی اسی ترتیب پہ اس کو برقرار رکھا۔ پھر ذرا یہ دیکھ لے کہ میں اور آپ اپنے لیے جب پسند کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں کہ دوست کیسے ہونا چاہیے؟ اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کو اللہ نے چنا اور سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے آگے پھر اور کیا بات ہے؟ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور امتحان میں پاس بھی کرایا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی اٹھ کر کے تاریخ کا سہارا لے کر کے کہے کہ تاریخ نے یہ لکھ دیا اور تاریخ نے یہ لکھ دیا، تاریخ کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی صحابہ کے معیار کو اگر جانچنا ہے، قرآن اور حدیث کو لے کر کے دیکھو کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ میرے نبی کہہ رہے اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ان ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم نے جس کی اقتدا کر لی راہ راست تم نے پالی۔ میرے نبی تو یہ فرما رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ تاریخ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو ایک بیٹھ کر کے لکھا جاتا ہے تو کیا ہے۔ اور جو 4 مورخین گزرے ہیں اس میں 3 کے تو عقائد ہی غلط تھے، ایک ہے اس میں، لیکن تاریخ پر کیا بھروسہ کرو گے؟ ہماری اپنے قوم کے اعتبار سے ہم سواتی ہیں، یہ سوات کی وجہ سے سواتی نہیں ہے، یہ تو ایک قوم ہے، جس طرح افریدی ہے، یوسفزائی ہے، اسی طرح سواتی ہے۔ تو میں اس کے تاریخ کو ذرا دیکھنے کے لیے نکلا، خوب تک۔ اچھا اس میں جو لوگوں نے لکھے، بعضوں نے کہا یہ شام سے آیا عرب ہے، بعض کہتے ہیں یہ تاجک ہے، بعض کہتے نہیں یہ افغانستان سے آئے پٹھان ہے۔ پتہ نہیں وہ جو دیکھتے دیکھتے آخر میں خود پریشان ہو گئے کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ اب ایک تاریخ اٹھ کر کے ابو بکر کو بتائے گا اور ایک عام آدمی اٹھ کر کے قلم اٹھا کر کے لکھے گا، اور آنے والی نسلیں اسی کی پیروی کریں گے۔ ہمیں تو آپ علیہ السلام نے پیروی کس کی بتائی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ تو ہمارے اللہ کیا فرما رہے صحابہ کے بارے میں، قرآن کیا کہتی ہے، اور پھر خود آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو چھوڑ کر کے تاریخ کا سہارا لے۔ درخواست یہ ہے
کہ اپنے گھروں میں تھوڑے سے تعلیم کا ماحول بناؤ، اس میں سیرت النبی، سیرت صحابہ، یہ اگر ہمارے سامنے ہوگی تو ہماری زندگی آسان ہوگی، ورنہ میرے بھائیوں بہت سخت زندگی ہوگی، کرب والی زندگی ہوگی، تاب والی ہوگی، بے شک دنیا کے اعتبار سے فراوانی ہوگی، لیکن جو اصلی کامیابی ہے اس کے قریب جانے میں بڑی دقتیں ہمیں سامنے آئیں گی۔ تھوڑا سا گھر کے اندر ذہن بنائے گا، اللہ جزائے خیر دے ان تبلیغ والوں کو، ان کے بارے میں آتے ہیں نا کہ وہاں اسکول میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ تم کیا بنو گے، تو دو بچوں سے پوچھو تم کیا بنو گے، ان نے کہا ہم صحابہ بنو گے۔ میں کہا صحابہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا کہ نہ ماں باپ پوچھتے نہ اساتذہ پوچھتے، ایک خودرو گاست ہے، بس اٹھ گئے اور گئے، وہ سارے پریشان ہو گئے صحابہ کیا ہے۔ جب معلومات کی تو انہوں نے ان کے والدین کو بلایا، کہنے لگے بھائی صحابہ کے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ ان جاننثار نفوس قدسیہ کے وہ عظیم جماعت ہے جس پر ہمارے دین کی پوری عمارت کا بنا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھی ہے۔ تو کہنے لگا وہ تو بہت پہلے گزر گئی، اب کیسے یاد کر رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، ہم اس میں صحابہ کے قصے ان کو بتلاتے ہیں، ان کی زندگی ان کو بتلاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ جو کارٹون ہم بچوں کو دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ غیر شعوری طور پر ہندو، عیسائیت، یہودیت کی تربیت ہو رہی ہے وہاں، ہم اس کو کبھی دیکھتے ہیں؟ بس بچوں کو پکڑوا دیا کہ کرو۔ میرے بھائیوں جب تک ہم خود تھوڑا سا اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے اور اللہ کے نبی کے تعارف سے اس کو آشنا نہیں کرائیں گے، صحابہ کی سیرت سے ان کو آگاہ نہیں کرائیں گے، پھر یاد رکھو معاملات بڑے عجیب ہوں گے، اور یہ تو حالات دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اب تو نظریے کے جنگ ہے، فکر کی جنگ ہے، اپنے فکر کو کیسے مسلط کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں کوئی ضرورت ہے، میں کہتا تھا نا کہ ہم جب بچپن میں تھے کسی کے گھر میں اگر وہ ریڈیو ہوتا تھا تو بس سارے گاؤں والے اس کو بڑے عجیب سمجھتے تھے، اور کراچی میں کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتا تو سارے عجیب طریقے سے اس کو دیکھتے تھے۔ پھر وی سی آر آئی، وی سی آر کے بعد ڈش آیا، ڈش کے بعد پھر نیٹ آیا، نیٹ کے بعد اب یہ جو مصیبت آ گئی، کوئی فارغ ہو، مردوں کو تو چھوڑو، کوئی خاتون ہے جس کے ہاتھ میں یہ مصیبت نہ ہو؟ تو وہ تو اپنی فکر ہمارے گھر کے کونے کونے تک پہنچا کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے کہ اوپر سے کچھ ہو جائے، اور سارے دعا کرتے ہیں اللہ اسلام کو غلبہ دے دو۔ کیسے دو؟ آغاز اپنے سے نہیں کر رہا ہوں کہ قدرتی طور پر ہو جائے، اس طرح نہیں کرو، گھروں میں تھوڑا سا ماحول اپنا بناؤ۔ مساجد میں علماء یہ یاد رکھو آگلے والا وقت بڑا ٹف آ رہا ہے، بڑا سخت آ رہا ہے، اپنے بچوں کی شناخت ہم پر نہیں کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔